کائنات کے سب سے بڑے جھوٹ سے اپنے دامن کو نہیں بچایا. وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور ان امور میں جن امور میں انسانی اختیار میں کچھ نہیں ہے، خالص اللہ کی صفات ہے، وہی صفات غیر اللہ کو دے کر، اولیاء اور بزرگوں کو دے کر ان سے بھی ویسے ہی امیدیں لگاتا ہے، تو یہ عبادت میں شرک کر رہا ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اور جو جھوٹ بولے، جھوٹی بات پہ عمل کرے، اس سے باز نہ آئے، اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے. جب روزہ رکھو تو بے حیائی کا کلام نہ کرو، گناہ کے اعمال نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی گالی دے، انسان روزے دار ہے، کسی سے منہ ماری ہو گئی، غصہ آ گیا، جھگڑا ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لیکن سامنے والا آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو جواب میں کہو میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، تو نے جو بولنا ہے بول لے، تیرے جملوں کو، کڑوے کسیلوں کو میں سن کے برداشت کروں گا، لیکن میں اپنی زبان سے گالی نہیں دوں گا. کیوں؟ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے اور آپ روزے سے ہیں تو جواب میں لڑنا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ اپنے آپ پہ صبر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے کہ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جواب میں کہنا ہے میں روزے دار ہوں. روزہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان سمیت تمام اعضاء کا روزہ ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، صرف بھوک پیاس کے برداشت کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہر انسانی جسم کے حصے کا روزہ ہے. اس کو جس عمل سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے رک جانا ہی روزہ ہے. یہ تصور درست نہیں ہے کہ رمضان کی راتیں اور میرے گھر کے اندر ٹی وی چلتا رہے اور میں سمجھتا ہوں میں روزے دار ہوں. آپ کی آنکھوں کو جو آپ دیکھ رہے ہو اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، آپ جو سن رہے ہو اللہ نے اس کو سننے سے منع نہیں کیا. پورے جسم کا روزہ ہے، ایک عمل جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچائیے. اور اگر آپ حقیقی طور پہ اس سے بچتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے روزہ رکھا ہے. اور اگر صرف بھوک اور پیاس ہی برداشت کی ہے، باقی کسی کام کو دیکھتے ہوئے نہ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ بھائیوں کی غیبت چغلیاں کرتے ہوئے مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے، نہ اللہ کے حرام کردہ امور کے اپنا وقت گزاری میں مجھے کچھ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ لاحق ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہے. رمضان کے ایام میں، رمضان کی راتوں میں ایک بہت بڑا عمل، وہ رات کو اللہ کے لیے قیام کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے اپنی راتوں کو جگانا. کس کام میں؟ عبادت میں، قیام میں، نماز میں، سجدے میں، رکوع میں. یہ بڑی عظیم عبادت ہے. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، شرطیں وہی دو جو سیام کے ساتھ تھی وہی قیام کے ساتھ ہے. مومن ہو، مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. وہ تراویح پڑھے، وہ شبینے پڑھے، وہ نفل پڑھے، وہ نوافل پڑھے، عقیدے میں شرک ہے، برباد ہے اس کا ہر عمل. پیارے حبیب فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اہل ایمان کا تذکرہ قرآن کیسے کرتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے جو زمین پہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں، زمین پہ اکڑ کر اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن نہیں چلا کرتے، وہ بڑے دھیمے ہو کے چلتے ہیں، ان کے مزاج کے اندر بڑا دھیما پن ہوتا ہے. اور جو اکڑ کے، گردن اکڑا کے، گردن میں سریا ڈال کے کسی غریب کو دیکھے تو اس کے ساتھ کندھا ٹکرا کے، موڈا مار کے، اور یہ سمجھے کہ بس میں ہوں، میں آؤں تو راستہ خالی ہونا چاہیے، میرے سامنے کوئی اور نہ ہو، تو کیا اس کا شمار اللہ اپنے بندوں میں کر رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کی تو صفت یہ ہے وہ زمین پہ چلتے ہیں بڑے نرم. وہ دوسرے مسلمان کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے سے افضل سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی اللہ کے دربار میں کوئی ایسی نیکی قبول ہو چکی ہو جس نے اس کو جنت میں مجھ سے اعلیٰ مقام کا حقدار بنا دیا ہو.
وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، زمین پہ نرم چلنے والے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب دل میں ایمان آتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر اپنے آپ جھکاؤ آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پھلدار درختوں کو، آم کا سیزن ہے آج کل، آم کے بوٹے دیکھے ہیں آپ نے؟ جب درخت کو آم لگ جاتا ہے اس کی ٹہنیاں کیسے جھک جاتی ہے؟ کیوں؟ پھل لگ گیا ہے. جب مسلمان کو ایمان کا پھل مل جاتا ہے، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے. ہر مسلمان کو ادب سے ملتا ہے، ہر انسان کے ساتھ پیار سے بولتا ہے. اس پہ اکھڑ مزاجی، لڑائی جھگڑا یہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ درخت جس کو پھل نہیں لگا، آپ نے کبھی اس کو بھی دیکھا ہوگا، سفیدے کا درخت دیکھا ہے؟ انڈیا پاکستان میں ایک درخت ہوتا ہے سفیدہ، اس پہ پھل لگتا ہے؟ سفیدے پہ نہیں لگتا. وہ جھکا ہوا ہوتا ہے یا سیدھا ٹونڈ موڈ اوپر کو جاتا ہے؟ اس کے اندر اکڑاؤ ہے. کیوں؟ پھل نہیں لگا. جس کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بک جاتا ہے. ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن ہوگے تو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آرام سے چلنے والے. اور اگر ٹاکرا کسی کافر سے ہوگا، ایمان اور کفر کا معرکہ ہوگا، تو یہ کفار کے سامنے فولاد سے زیادہ سخت ہونے والے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل ایمان کا ذکر مالک کیسے فرما رہا ہے؟ جب ان کا مکالمہ جاہلوں سے ہو جائے، کوئی اسے گالی دے تو جواب میں وہ گالی نہیں دیا کرتا، کوئی اس پہ طنز کرے وہ جواب میں وہ زبان استعمال نہیں کرتا، بلکہ اسے سلامتی کا آوازہ لگا کے اس کے پاس سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے. ایک شخص نے مجھے انڈیا سے فون کیا اور خوب گالیاں دی، جتنا وہ بیچارہ گالیاں دے سکتا اس نے دے لی. میں خاموشی سے سنتا رہا. قبر پرست تھا کوئی، کلمہ پڑھنے کے باوجود توحید کے نور سے دور بیچارے، جاہل مولویوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے. تو جب اس نے 1-2 منٹ کا غصہ نکال لیا، گالیاں دے دی، میں نے جواب میں کوئی گالی نہ دی، تو مجھے کہنے لگا تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ تو کیوں نہیں بھونکتا؟ تو میں نے کہا پیارے بھائی میری منہ میں زبان ہے، جیسے آپ نے گالیاں دی مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، لیکن میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے مجھے یہ زبان استعمال کرنے سے منع کیا ہے. تم نے جس پیر صاحب کی بیعت کی ہے ہو سکتا ہے وہ پیر صاحب تمہیں صرف گالیاں ہی سکھاتے ہوں. اگر ٹکراؤ کہیں جاہل سے ہو جائے، بے علم سے ہو جائے، اکھڑ مزاج سے ہو جائے، تو اس کی لازمی نہیں ہے ہر بات کا جواب دیا جائے، ہر پتھر پہ اس کو اینٹ ماری جائے، ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. نہیں، بلکہ خاموشی اختیار کیجئے. اور جب سمجھتے ہیں کہ یہ دور ہے دین سے، یہ دور ہے قرآن کے نور سے، تو اس کے پاس سے کنی کترا کے نکل جائے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے پیارے بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اپنی راتوں کو رکوع اور سجدے میں گزارتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ ہمیں بھی ان کو شامل فرما دے جن کی راتیں اللہ کے لیے رکوع کرتے ہوئے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے گزرتی ہو. اللہ کے لیے سوچئے، اور سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنی رات کا حساب تو لگاؤں، میری رات کیسے گزرتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا فاروق اعظم کو کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں زندگی کی آخری لمحات میں، عمر رات میں اللہ کا حق ہے جس کو دن میں قبول نہیں کیا جاتا، وہ حق رات کو ہی ادا کیا جاتا ہے. کیا کبھی میں نے رات کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے گزارے؟ کیا کبھی رات کے اندھیروں میں میری آنکھوں سے آنسو گرے؟ کیا رات کے اندھیروں میں میں نے اپنے دن کی روشنی کے گناہوں کو یاد کیا؟ کیا رات کے اندھیروں میں نے اپنے رب کو پکارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابی آتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کثرت سجود سے میری مدد کر، نفل زیادہ پڑھ. اور رات کی نماز یہ وہ عظیم عمل ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، السلام علیکم کہنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا، یہ وہ پیارے اعمال ہے جو یہ اعمال ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کبھی نہ چھوڑتے، کبھی ترک نہ کرتے، بیماری کی حالت میں بھی نہ چھوڑتے، تھکاوٹ کی حالت میں بھی نہ چھوڑتے۔ اگر آپ میں قیام کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے قیام سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو معصوم عن الخطا ہے، اگلے پچھلے باپ ہیں، پھر اتنی محنت؟ لوگوں جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات فرما رہی ہے قدم سوج رہے ہیں۔ میں پوچھ رہی ہوں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ جواب میں فرماتے ہیں عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو پیارے حبیب شکرانے کے طور پہ سب کچھ کر رہے۔ میری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں گناہوں کے۔ کیا ہمیں بھی کبھی یہ خیال آیا کہ اپنے گناہوں کو میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے، تسلیم کر کے، شرمندہ ہو کے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اللہ سے درخواست کروں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا رات کو قیام کرتے، اور جب آدھی رات گزر جاتی اور پھر اپنے گھر والوں کو اٹھانے لگ جاتے۔ یہ اہل ایمان کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر ہے، یہ مومن کے گھر کا نمونہ ہے جو سیدنا عمر پیش کر رہے ہیں۔ آدھی رات گزر جاتی، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور قرآن حکیم کی آیت آپ کی زبان پر ہوتی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تاکید کرو، خود بھی اس عمل پہ جمے رہو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ کیا کبھی میں نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے ان کی کیفیت، ان کی حالت پوچھتے ہوئے یہ پوچھا کہ زوجہ محترمہ نماز 5 وقت کی پڑھتی ہو یا ڈنڈی مارتی ہو؟ کبھی یہ توفیق مجھے بھی ہوئی؟ بیٹا بیمار ہو تو ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو فون کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں دوائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں، لیکن کبھی مجھے یہ توفیق ہوئی میں ان سے یہ پوچھوں کہ کیا میرا بیٹا 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ میری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ میری بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ قرآن حکیم کی آیت فاروق اعظم کی پیاری مبارک زبان پر ہے، اپنے گھر والوں کو اٹھا رہے ہیں اور قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز پہ قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، اس دعوت کے بدلے میں اللہ کی طرف بلانے والے وہ رزق کا سوال نہیں کیا کرتے۔ مالک فرماتا ہے ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہارا رزق بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آخرت میں بول بالا تو صرف پرہیزگار کا ہی ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھتے امن ہوا قانت آناء